بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد میرے دینی و ملی بھائیوں، آج جامع کبیر جموم کے اندر جو جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور خلاصہ اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو آج کا خطبہ تھا، وہ خطبہ دراصل کاہن، نجومی وغیرہ سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ، عام لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ علم غیب کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم غیب کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کو ہی علم غیب ہے، اس کے علاوہ کسی مخلوق کو نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس تعلق سے صحیحین کے اندر ایک روایت ہے جس کے راوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کاہنوں سے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ کاہن لوگ کچھ نہیں ہیں، لیسوا بشیء، یہ لوگ کچھ نہیں ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کبھی کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ بات سچ بھی ہو جاتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ بات دراصل حق بات ہوتی ہے، جس کو شیطان فرشتوں سے اچک لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ساتھی کے کان میں مرغی کی آواز کی طرح دہراتے رہتا ہے، یعنی اس کے کان میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ باتیں ملا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور روایت مسلم شریف کے اندر ہے جس کے راوی معاویہ ابن الحکم رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس آتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فَلَا تَأْتِهِمْ، تم ان لوگوں کے پاس مت آنا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو طبرانی کے اندر ہے، جس کے راوی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن او تکہن لہ او سحر او سحر لہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو فال نکالے یا نکلوائے، یا کہانت کرے یا کرائے، یا جادو خود کرے یا دوسرے سے کرائے۔ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے، ایسے لوگوں سے اپنی برات کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، ایک شخص جو اللہ تعالیٰ پر اور قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جا کر کے کاہنوں کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے،
تو اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور رکھتے ہوئے ایسا کام کرتا ہے، کاہنوں کے پاس جاتا ہے، تو اس کا ایمان نہیں بچتا ہے۔ وہ قرآن پاک پر اور اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسند احمد کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس یا عراف کے پاس آتا ہے اور پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بات ہے قرآن پاک اتارا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت ہے، تو گویا ان دونوں چیزوں کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ جو ہماری شریعت ہے تو گویا وہ ایک طرح سے وہ شریعت کا انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے، جس کے راوی بعض ازواج مطہرات ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آتا ہے اور کسی چیز سے متعلق سوال کرتا ہے، تو ایسے شخص کی 40 رات یعنی 40 دن و رات کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، ذرا تصور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے ایسے شخص کے لیے جو اس طرح کا کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان دنوں ایک طریقہ یہ چل پڑا ہے کہ وہ کاہن کے پاس تو پہنچتے نہیں ہیں، لیکن فون کے ذریعے سے ان سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، یا نیٹ کے ذریعے سے سوالات کرتے ہیں، یا بعض چینل ہیں جو اس طرح کے پروگرام چلاتے ہیں اور اس میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اس کا بھی وہی حکم ہوگا، یعنی ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے جو کاہنوں سے سوال کرنا ہے، یہ بس طریقہ الگ ہو گیا، اس لیے اس کا بھی وہی حکم ہوگا، یہ بھی حرام ہوگا، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کاہن اور عراف جو لوگ غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ مختلف طریقے سے غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے غیب کی باتیں بتاتے ہیں، کچھ لوگ زمین پر لکیریں کھینچ کر کے غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ بھی مختلف طریقے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے، چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، کسی طریقے سے وہ غیب کی باتیں اگر بتاتا ہے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، وہ علم غیب کا دعویٰ ہوگا اور یہ کلم کلا شرک ہوگا۔ علم غیب صرف اللہ رب العزت کو ہے، اس کے علاوہ کسی مخلوق کو علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل یہی کاہن، نجومی اور عراف کا نام بدل کر دوسرے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الخبراء، یعنی بہت تجربہ اور معرفت اور جانکاری رکھنے والے، مجربین، تجربہ کار، مدربین۔ تو اس طرح کے الفاظ سے کاہنوں اور نجومیوں کو پکارا جاتا ہے، لیکن وہ وہی کام کرتے ہیں جو کاہن کا ہوتا ہے، نجوم کا ہوتا ہے، یعنی غیب کی باتوں کا
دعویٰ کرتے ہیں اور غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، تو ان کے ایسے ناموں سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ کاہن نہیں ہے، یہ کچھ اور ہیں، یہ تجربہ کار ہیں اور اچھا خاصا ان کو جو ہے خبرہ ہے، تجربہ ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ باتیں بتاتے ہیں، اس لیے صحیح ہوتی ہے۔ ایسے ناموں سے بھی انسان کو متنبع رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بھی دوری بنا لینا چاہیے، ایسے لوگوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نبی آپ فرما دیں جو زمین و آسمان کے اندر ہیں، وہ جو زمین و آسمان کے اندر ہیں اور جو لوگ زمین و آسمان میں رہتے ہیں، یہ لوگ غیب کی بات نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العزت وہی غیب کا علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے فاسد عقیدے سے بچنے کے لیے اور کاہنوں کی مکاریوں سے اور ان کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے اور باطل طریقے سے اپنے مال کو ان کے حوالہ کرنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم عقیدہ حاصل کریں، کتاب و سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔